صاحب آپ کشمیری اوریجن کے ہیں، ہمیشہ کشمیر کاز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہندوستان کی ریاستی ادارے جو ہیں وہ آپ کے بڑے خلاف ہیں، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کا صرف آپ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ایک سیاسی جماعت کے اہم لیڈر ہیں، یہ پاکستان کے ریلویز منسٹر ہیں، آپ کا اپنا تاریخی پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو بات ہوئی ہے اس کا بیسک خلاصہ ہے کیا؟ بیسکلی ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو ایک صوبے کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جو آرمی چیف نے اور تمام لوگوں نے اتفاق کیا، کوئی ایک ووٹ بھی اس کے خلاف نہیں تھی کہ وہ لوگ اپنی شناخت چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پتہ لگے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور یہ الیکشن اسی وقت صحیح طور پر وقوع پذیر ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص ایک پارٹی اس کا فیصلہ لے یا فائدہ اٹھائے. اس کو الیکشن سے پہلے ہی طے کیا جائے. لیکن وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ سٹینڈ دیا کہ وہ الیکشن کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس کو پرووینلی پروونس بنایا جائے گا، 5واں صوبہ. کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جس نے اس پر اختلاف کیا ہو. سو ایسے عالم میں جو بیسیکلی یہ میٹنگ تو گلگت بلتستان کی تھی، لیکن باتوں سے باتیں چلتی گئی اور ہر سلسلے میں اور ہر بات سے بات نکلتی گئی اور باتیں آگے بڑھتی گئی. شیخ صاحب، میرے ساتھ سردار عتیق صاحب آزاد کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس پہ ایک وائڈر کنسلٹیشن نہ ہو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور گلگت بلتستان پہ، اس پہ صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یک طرفہ طور پر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. وہاں کیا کوئی ریپرزنٹیشن تھی گلگت بلتستان کی بھی؟ وہاں کشمیر کے پرائم منسٹر موجود تھے اور ساری میٹنگ میں کشمیر کے پرائم منسٹر موجود تھے، اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کو علیحدہ رہنے دیں اور گلگت بلتستان پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کوئی بات نہیں کی. آپ کا اس پہ کیا ویو ہے شیخ صاحب؟ آپ تو خود کشمیری ہیں، آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہندوستان تو تبدیلیاں دیکھیں، ہندوستان تو ہمارے ملک میں ساری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی. آج کل وہ کورونا میں مبتلا ہے، 1,00,000 بندے اس کے روز کیس آ رہے ہیں، کم و بیش 92,000 95,000 1300 لوگ مر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو کہ شہروں میں مر رہے ہیں، دیہاتوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ ابھی ایک بڑا گروپ پکڑا گیا پاکستان میں فساد کرانے کے لیے باراکو کے علاقہ سے. وہ ہماری ایجنسیز نے اٹھایا ہے ان کو، اور وہ پاکستان میں کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ اس کی اکانومی اسٹیبلش ہو، یہاں امن ہو، سکون ہو، یہاں بہتری اور برتری ہو. کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے حالات اور معاملات 28-30% جو ہے اس کی اکانومی نیچے گئی ہے. اور وہ دنیا میں اس وقت لداخ کے محاذ پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، یا جو کچھ وہ سوچے بیٹھے تھا، وہ اس کی نفی ہوئی ہے وہاں پہ. تو ایسے عالم میں وہ پاکستان کے بارے میں تو کوئی اتنی مثبت سوچ نہیں رکھتا. اور جس طرح نواز شریف کی تقریر کو انہوں نے اچھالا ہے اور اہمیت دی ہے اس لیے کہ وہ فوج کے خلاف بیانیہ تھا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بڑی سخت تلخ اور ترش سوچ رکھتے ہیں. تو جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ٹھیک. لیکن شیخ صاحب، آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو صوبوں میں کنورٹ کر دیں گے تو در حقیقت بین الاقوامی طور پر ہم ہندوستان کے موقف کی تائید کریں گے کہ بھئی ان کو ایبزارب کر لیں، انٹیگریٹ کر لیں، مسئلے کو ختم کریں، لیٹس موو فارورڈ. تو ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان کے دباؤ میں؟ یہ بین الاقوامی دباؤ ہے ہمارے اوپر. دیکھیں، سی پیک کا محور گلگت بلتستان ہے. دنیا نے جس طرح خاص طور امریکہ سمیت اس وقت سی پیک کے خلاف دباؤ بڑھایا ہے، اور جس طرح انڈیا لگا ہوا ہے، جس طرح آسٹریلیا، جس طرح برٹن، جس طرح کینیڈا، سی پیک کے خلاف ایک انٹرنیشنل ماحول بنایا جا رہا ہے. ایسے عالم میں جس وقت سی پیک کے خلاف ساری دنیا ایک ماحول بنانے کے موڈ میں ہے، ایسے عالم میں گلگت بلتستان جو کہ سی پیک کا محور ہے، مرکز ثقل ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اس مسئلے میں اب دیکھنا ہے کہ دنیا کی سیاست بھی بدلنے جا رہی ہے، اور دنیا میں انٹرنیشنلی اب 4 نومبر کے بعد امریکن الیکشن کے بعد صورتحال اور مزید واضح ہوگی کہ دنیا کس سمجھ جاتی ہے. جس طرح چین اور امریکن آمنے سامنے ہیں، ہم نے چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے چین کا ساتھ دینا ہے. اور جس طرح ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، آج ہماری فورسز ٹریننگ کر رہی ہیں، ایکسرسائز کر رہی ہیں روس میں، جس طرح ہم نے ایک نئی صورتحال کی تجدید کی ہے، اس میں سارے مسئلوں کی طرف دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا.
بہت شکریہ شیخ احمد، پاکستان کے ریلوے منسٹر بھی ہیں، عوامی مسلم لیگ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. شیخ صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں پاکستان کے ملٹری چیف ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس نے تمام سیاستدانوں کو اور طبقہ فکر کو بریف کیا. کوئک کامنٹ بریک سے پہلے میں جنرل اعجاز ایوان صاحب کا بھی لے لوں. جنرل صاحب، یہ جو خدشہ ہے بہت سے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، کشمیریوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ پروویژنل سٹیٹس دینے سے در حقیقت بین الاقوامی طور پر ہماری پوزیشن کمزور ہوتی ہے اور ہندوستان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جس طرح سے ہندوستان نے منصوبہ بندی کی ہے، انٹیگریشن کی ہے، یونین ٹیریٹریز کریٹ کی ہیں، ہم بھی اب اسی طرح سے کر رہے ہیں اور فرق کوئی رہا نہیں ہے. جنرل صاحب، ویری کوئک کامنٹ. موہت، تھینک یو. ٹائم آپ کے پاس کم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یو این ریزولوشن سے ماورا کوئی حل اس مسئلے کا ہے نہیں، لیکن اس وقت جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ وہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، نہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں، نہ ان کا پاکستان پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ سینٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو شناخت دینا اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا اس ایریے میں، اور ان کی جو دادرسی کرنا ہے، ان کی جو حالت ہے اس کو معاشی طور پہ بہتر بنانا، سوشلی بہتر بنانا، ایک پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت کرنا ضروری ہے. کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مستقل حل اس وقت ہوگا جب یو این ریزولوشنز کے مطابق پلیبسٹ ہوگا اور دونوں اطراف، جو انڈین ایکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا. اب جو بات تاریخی اعتبار سے ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنگش صاحب بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے کہ اس وقت بھی گلگت بلتستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا، وہ ملکیت نہیں تھی مہاراجا کی. تو مقبوضہ علاقے کو نتھی کر دینا، سٹیٹس کر دینا، اس کو جو اس وقت پرنسلی سٹیٹس تھیں ان کا ماتحت کر دینا، یہ کسی کو پروگیٹو اس کا نہیں ہے. لیکن جب تک یہ یو این ریزولوشنز کے اوپر موجود ہے، پیس میل سولوشن پورے کاز کو نقصان پہنچائے گا. لہذا پروویژنل ارینجمنٹ تو کیا جا سکتا ہے، پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے ود دس کنڈیشن کہ اس کا فائنل حل اور سیٹلمنٹ اس وقت ہوگا جب یو این ریزولوشن کے مطابق پورے علاقے میں پلیبسٹ ہوگا اور لوگ اپنی راہ کا انتخاب خود کریں گے. جنرل صاحب میرے ساتھ رہیے. ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے پہلے میں سم اپ کر دوں کہ مسئلہ خاصا پیچیدہ جو ہے وہ لگتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروونس کہے بغیر، پروویژنل پروونس کا سٹیٹس دیے بغیر، گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو سیاسی، ایڈمنسٹریٹو، ریپرزنٹیشن اور مالی جو ان کے مسائل ہیں، کیونکہ لوگوں کو جابز چاہیے، لوگوں کو ہسپتال چاہیے، ڈسپینسریز چاہیے، سکولز چاہیے، ان کو ریڈی ڈسپینسیشن آف جسٹس چاہیے، ان کو ایکسیس چاہیے، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، لاجسٹکس چاہیے، ان کو کاغذ پہ لکھے ہوئے صرف قوانین جو ہیں یا حقوق ایسے لکھے ہوں، دنیا بھر کے قوانین میں لکھے جاتے ہیں، آئینوں میں لکھے جاتے ہیں، آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں، وہ ہوتے نہیں ہیں. وہ تو ہندوستان کے آئین میں بھی بڑے چیزیں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے اور جموں کشمیر کے لیے، لیکن ان کو ملی کبھی نہیں ہے. تو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں سردار صاحب سے بھی، باقی سارے پارٹیسپینٹ سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ایڈمنسٹریٹو مسائل، ان کی جو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے، احساس محرومیت ہے، ان کے جو حقوق ہیں، ریپرزنٹیشن کا جو ایشو ہے، اور ان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں، ان کا کوئی حل نکل سکے بغیر ایک پروونشل سٹیٹس کے؟ یہیں سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سردار عتیق صاحب، جو یعقوب خان بنگش صاحب نے یہ کہا کہ گلگت وزارت اور گلگت ایجنسی میں فرق ہے، اور یہ در حقیقت یہ علاقے جموں اینڈ کشمیر کی ریاست کا مہاراجا کی عملداری میں تھے ہی نہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور ایک جملے میں بھی یہ بات گزارش کروں کہ ابھی کہا گیا، شیخ صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر موجود تھے یہاں. اگر پرائم منسٹر آزاد بھی نہ بھی ہوتے تو وہ ریاست سے باہر کی جماعت کے نمائندے ہیں، ان کا لیڈر یہاں موجود تھا، شہباز شریف صاحب موجود تھے. ہم ریاست کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو کہ قائد اعظم کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے جس نے کہ معاہدہ آزاد کشمیر، آپ مسلم کانفرنس کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں؟ جی نہیں، دیٹس ویری سرپرائزنگ. جبکہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، اے پی ایس سی کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا، مسلم کانفرنس کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں میں اس کے ضمن میں گزارش کر رہا ہوں. یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ کیا ہے کہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے نمائندے وہاں موجود تھے، کیونکہ اگر آپ جماعت اسلامی کو
کو دیکھیں تو ان کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے, کوئی ریپرزنٹیشن خاص نہیں ہے پاکستان کی اسمبلی میں, نہ ہی شیخ صاحب کے پاس ایک پارٹی ہے صرف, ٹھیک ہے, ایک ہی ممبر ہے. تو آزاد کشمیر کی جو پرنسپل پارٹیز ہیں وہ سب کو ہونا چاہیے تھا, وہاں صرف پرائم منسٹر کی بات صحیح نہیں ہے. اور مسلم کانفرنس اسینشلی یونائٹڈ نیشن کے ڈاکومنٹس میں بھی جن دو کا ذکر ہے وہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس ہے, ٹھیک ہے, جو یہ بین الاقوامی طور پر ریکگنائز جو پوزیشن ہے. اچھا, آپ جو بات ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, ڈاکٹر یعقوب بنگش نے جو جی ڈاکٹر بنگش صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بڑی اس میں انفارمیشن ہے. میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے علاقے تھے یہ پرنسپلٹیز تھیں, راجواڑے تھے چھوٹے چھوٹے, راجواڑے, اشکوپ, گوپس, یاسین, ہنزا, نگر, فلاں 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 گلگت وغیرہ. یہ ان علاقوں میں کسی علاقے سے وہ مہاراجہ ہری سنگھ ایک دمبا لیتا تھا, دمبا اپنی عملداری قائم رکھنے کے لیے. اچھا, ٹھیک. کہیں سے ایک شال لیتا تھا, کہیں سے آلو بخارے اور خوبانی منگواتا تھا, لیکن سال میں آپ کو اس کا واجگزار ہونا اور اس کا مزارع ہونا جیسے ہوتا ہے اس طرح. اور اگر یہ لیز آپ پڑھیں جو انگریز کے ساتھ اس نے کی ہے, اس نے انگریز کو یہ علاقے لیز پہ دیے ہوئے تھے. جی لیز پہ دیے ہوئے تھے, اور گلگت بلتستان کے گلگت ریور کے لیفٹ بینک پہ اسے کہا کہ یہاں 2-4 فوجی جو ہیں باوردی وہ انگریز کے واق کے لیے بھی نہیں جا سکتے, اور انگریز کا جھنڈا سال میں کبھی سرنگو ہوگا لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا, ریاست کا جھنڈا 365 دن لہراتا رہے گا.